سید فیض علی شاہ آستانہ حضرت مہکش خانقاہ قادریہ چشتیہ نیازیہ میوہ گٹھرا آگرہ سے۔ بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کا موقع ہے، تو قربانی کس طرح سے کرنی ہے جو اللہ کو پسند ہو؟ حضرت ارقم سے روایت ہے، صحابی رسول تھے، انہوں نے حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی تمہارے روحانی اور ایمانی والد اور تمام پیغمبروں کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ عرصہ 1 ذی الحجہ سے بقرعید کی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک اس میں روزے رکھنے کے ثواب کی فضیلت آئی ہے کہ ہر روز یہ زمانہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اس کی راتوں میں جاگنا شب قدر جاگنے کے مترادف ہے کہ جیسا ہے، اور اس میں روزے رکھنا سال بھر کے روزے رکھنے جیسا ہے، اور 9 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب جو ہے پورے سال روزہ رکھنے جیسا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور قربانی دراصل ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ارادہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کے حکم سے کرنا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جانور میں تبدیل کر دیا، دمبے میں تبدیل کر دیا، اس سنت کی پیروی ہے۔ اور اس کا ثواب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو قربان جانور کو قربان کرتے ہیں تو اس کے ہر بال اور پر کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیتا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ قربانی میں خون بہتا ہے یا ایک جانور کی جان جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ لفظی اس کا قربانی ہے، اسے قتل نہیں کہتے، قربانی کہتے ہیں۔ قربانی اس چیز کو کہتے ہیں جب اپنا بھی جذبات کا، احساس کا، مال کا، تعلق کا ضیاع ہو، نقصان ہو۔ اگر آپ قربانی اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز آپ سے چھوٹ جاتی، نکل جاتی، تو آپ جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں اس سے آپ کا تعلق ہے، اس سے آپ کی محبت ہے، اور خدا ہی کے لیے ایسا کر رہے ہیں، جبھی وہ قربانی بنتی ہے۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ کرورتا ہے، سختی ہے، بلکہ وہ خود ایک احساس قربانی ہی ہے، جبھی اسے قربانی کہا جاتا ہے، اور وہ خدا ہی کے لیے ہے۔ اور صرف آج ہی کے دن نہیں بلکہ پوری دنیا میں نان ویج کھانے والے لوگ تمام طرح کی جانوروں کو فیکٹریوں میں بڑے پیمانے پہ ان کا قتل ہوتا ہے، لیکن یہ ہم خدا کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اپنے کھانے کے لیے نہیں کرتے، اس لیے اس کا درجہ تو اور بھی بلند ہے، اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ قربانی کا گوشت جو آیا 4 حصوں میں آیا، تو وہ کون سے حصے ہیں 4 جن کے لیے اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر؟ دیکھیے، قربانی میں پہلا حصہ یہ ہے کہ اپنے اقربا کا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں کا، ایک حصہ غریبوں کا، مسکینوں کا، اور صوفیوں کی تو بات الگ ہے، وہ تو ایک بھی حصہ اپنے لیے نہیں رکھتے، لیکن شریعت میں اس کا ایک حصہ اپنے لیے اور 1/3 حصہ، باقی کا 1/3 حصہ لوگوں کے لیے، جس میں غریب ہیں، مسکین ہیں، پریشان حال ہیں، ان لوگوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور صوفیوں کی بات الگ ہے، صوفیہ کے یہاں تو یہ ہے کہ وہ کچھ بھی اپنے لیے برقرار نہیں رکھتے، اور یہی تصوف کا اور یہی روحانیت کا وہ ہے۔ بہرحال شریعت میں یہ ہے کہ 4 حصے ہوں، اس میں ایک حصہ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، 3 حصے کی تقسیم کی جاتی ہے، جس میں پرائرٹی دینی چاہیے، ترجیح دینی چاہیے غربا کو، مساکین کو، جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس اسباب دنیا کم ہیں، ان لوگوں کے لیے۔